دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بے پناہ اور مختلف کام کیا ہے اور ایسے اقوال پیش کیا کہ لوگ ان کے علم اور کام پر حیران ہیں۔ تو ان چند لوگوں میں شیخ محی الدین ابن عربی بھی آتا ہے۔ شیخ ابن عربی کون تھا اور عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے اور مشہور علماء اکرام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حقیقت کے سمندر میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابن عربی کا پورا نام ابو بکر محمد ابن عربی الحاتمی الطوائی ہے۔ اکثر ماخذ میں ان کی کنیت ابو بکر اور کچھ تذکرہ نگاروں نے عبداللہ درج کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد میں ان دونوں حوالوں سے معروف ہو۔ آپ مشرق میں ابن افلاطون ابن سراقہ کی کنیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ابن عربی اپنے عقیدت مند اور مقلدوں میں شیخ اکبر کے خطاب سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ لقب محی الدین ہے۔ آپ 17 رمضان المبارک 558 ہجری اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ خاندان کا تعلق بنو تیس سے ہے۔ اسلام کی فکری روایت میں ابن عربی اپنی مخصوص نظریہ، تصوف، فلسفہ اور کشف کے باعث ایک جداگانہ حیثیت کے مالک ہے۔ ان کو محض صوفی یا فلسفی کہنا درست نہیں، کیونکہ ان کا فکری دائرہ اہم سماجی اور اسلامی علوم مثلا قرآن کی تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ، الہیات، فلسفہ، تصوف، صرف و نحو، سیرت، نفسیات، صوفیانہ شاعری، مابعد طبعیات اور فلسفہ زمان و مکان کی پیچیدہ مسائل تک پھیلا ہوا ہے۔ ابن عربی سے کئی سو کتابیں منسوبی چلی آ رہی ہے، جن میں سے بیشتر غیر مطبوعہ اور مخطوطات کی شکل میں عظیم کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ویسے ان کی عمومی شہرت کا مدار صرف 2 کتابوں پر ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مغرب نے ابن عربی کی طرف خاص توجہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریزی، فرانسی، ہسپانوی، اطولی اور جرمن جیسے اعلیٰ ترقی یافتہ زبانوں میں نہ صرف شیخ اکبر کی عربی کتابوں کے تراجم ہوئی، بلکہ تشریحی و توضیحی اور سوانحی کتب کا معقول ذخیرہ منظر عام پر پیش آیا۔ جدید تحقیق کے مطابق ابن عربی سے 846 کتابیں منسوب کی جاتی ہے، جن میں سے 550 تک ہماری رسائی ممکن ہے۔ آپ نے 1.5 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی عربی الجندی فوجی میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقہ کے دوسری لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ اب شروع کرتے ہیں وحدت الوجود۔ شیخ ابن عربی کی وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر چیز ایک ہی ذات کے پھیلے ہوئے حصوں میں سے ایک ہے، ان میں غیریت نہیں بلکہ وحدت ہے، یعنی خالق و مخلوق ایک ہی ہے۔ اس نظریے کے لحاظ سے کافر و مشرک، فاسق و فاجر، مومن و مسلم، شیطان و جن، کتا و بلی، نجاست و غلاظت، یہ سب اللہ کی عین وجود ہے۔ انہیں ذات الہی سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان میں ذات الہی میں کوئی غیریت ہے۔ یعنی اس کی خرابی یہاں نکلتا ہے، اگر کوئی پتھر کی عبادت کرے تو بھی صحیح ہے، اگر کوئی انسان کی عبادت کرے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں سب چیزیں اللہ کی عین وجود ہے۔ خصوص الحکم میں انبیاء کرام کے نام سے مختلف عنوان دے کر عقیدہ وحدت الوجود کو جا بجا ثابت کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو اپنی ذات صفات کو دیکھا چاہا تو انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کسی محل کو درست کر کے اس کے قابل بناتا ہے، اس کی تجلی قبول کرے، پھر اسے بنا کر اس میں تجلی فرماتا ہے۔ پھر انسان بھی اللہ کے تجلی گاہ ہے، کسی کی عقل انہیں سے جان نہیں سکتی۔ ایک دوسری مثال میں فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قصے میں کہتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئی تو ان کا شہوت سے پانی نکلا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ امام العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ برا شیخ اور بہت بڑا جھوٹا ہے، اس جہاں کے قدیم ہونے کا اور کسی فرض شرمگاہ کے حرام نہ ہونے کا قائل ہے۔ یہ امام العز کا قول ہے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ سراج الدین بلقینی سے جب بھی ابن عربی کے بارے میں پوچھتا تو وہ فوراً جواب دیتے کہ وہ کافر ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس کتاب کی فصوص الحکم کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر اس میں کفر نہیں تو پھر پوری دنیا میں کوئی کفر نہیں، یعنی کفر سے اٹھی ہوئی کتاب ہے۔ اور ابن المقری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ ابن عربی کی گروہ کی کفر میں شرک کرنا خود کفر ہے۔ تو یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ، اور اس وجہ سے ابن عربی پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، زندگی کی اس لمحوں نے وفا کی، تو حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔